چند مناظر قدرت۔ آسمان، ذرا نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، کتنا اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس سے گرے تو بہت چوٹ آتی ہے۔ بعض لوگ آسمان سے گرتے ہیں تو کھجور میں اٹک جاتے ہیں، نہ نیچے اتر سکتے ہیں نہ دوبارہ آسمان پر چڑھ سکتے ہیں، وہیں بیٹھے کھجوریں کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن کھجوریں بھی تو کہیں کہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں پہلے زمانے میں آسمان اتنا اونچا نہیں ہوتا تھا۔ غالب نام کا شاعر جو 100 سال پہلے ہوا ہے، ایک جگہ کسی سے کہتا ہے، کیا آسمان کے برابر بھی نہیں ہوں میں؟ جوں جوں چیزوں کی قیمتیں اونچی ہوتی گئیں، آسمان ان سے باتیں کرنے کے لیے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب نہ چیزوں کی قیمتیں نیچے آئیں نہ آسمان نیچے اترے۔ ایک زمانے میں آسمان پر صرف فرشتے رہا کرتے تھے، پھر ہم شما جانے لگے۔ جو خود نہ جا سکے تھے ان کا دماغ چلا جاتا تھا۔ یہ نیچے زمین پر دماغ کے بغیر ہی کام چلاتے تھے۔ بڑی حد تک اب بھی یہی صورت ہے۔ پیارے بڑو، راہ چلتے میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ ٹھوکر نہ لگے۔ جو زمین کی طرف دیکھ کر چلتا ہے اس کے ٹھوکریں نہیں لگتی۔ ستارے اور ہلال وغیرہ، واہ واہ کیا سہانا منظر ہے۔ ستارے یہاں سے وہاں تک چھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی کثرت سے گمان ہوتا ہے جیسے میٹرک کا رزلٹ شائع ہوا۔ ادھر ایک ہلال بھی جگمگا رہا ہے، آسمان کی رونق بڑھا رہا ہے۔ ستارے چمکتے دمکتے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ٹوٹ کر گر بھی جاتے ہیں۔ جب یہ مٹی میں مل جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہی ستارے جو دوسروں کی تقدیر کی خبر دیا کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کی قسمت بنایا بگاڑا کرتے ہیں، کبھی کبھی خود دوسروں سے اپنی قسمت کا حال بجھواتے، جنتریاں کھلواتے نظر آتے ہیں۔ ہلال کا بھی ایسا ہی احوال ہے۔ جب تک آسمان پر رہتا ہے بس ہے، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ ستارے اور ہلال اچھے ہیں، لیکن عزت کی غریبانہ زندگی ان سے بہتر ہے۔ ہلال یعنی نئے چاند کو پرانے لوگ دور ہی سے دیکھا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے، وہ بھی عید بقرعید پر۔ اس زمانے میں یہ چپ چاپ آپ ہی آپ نکل آتا تھا۔ پھر ایسا دور آیا کہ لوگوں نے کھدیڑ کر نکالنا شروع کر دیا، بلکہ آپس میں لڑتے تھے کہ کون نکالے۔ چاند کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی کہ سرکار کا کہا مانے یا لوگوں کا۔ بے شک اتنی بڑی قوم کے لیے ایک دن کی عید کافی نہیں، یکے بعد دیگرے 2-3 دن کی ہو، لیکن اس میں سر پٹول بہت تھے۔ اب یہ سلسلہ بند ہے اور یہ بات ہمیں پسند ہے۔ عید کا پیغام لانے کے علاوہ چاند کا کوئی خاص مصرف نہ تھا۔ بس شاعر اور چکور وغیرہ اس سے بات کر لیتے تھے، یا پھر ان بستیوں میں جہاں بجلی نہیں یہ لالٹین کا کام دیتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ ہوا، ولایت والوں کو اس کے پیلے رنگ سے خیال ہوا کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ آخر اڑ کر جا پہنچے اور کالی کالی مٹی کی بوریاں بھر لائے۔ پھر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ایسی مٹی، بلکہ اس سے اچھی مٹی تو یہاں بھی ڈھیروں ہے۔ بہت پچھتائے۔ آج کل ہمارے ملک میں ہر شے میں خود کفیل ہونے کا رجحان ہے۔ اب لوگ آسمان کے چاند ستاروں کے بھی چنداں محتاج نہیں رہے۔ فلمی ستارے جن کے دم سے زمانے میں اجالا ہے، ہمارے ملک میں بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں، بلکہ اب تو دساور کے ملکوں برطانیہ، روس، کینیا وغیرہ کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ چاند بھی دیسی برا نہیں ہوتا۔ ہم نے جس چاند کے بارے میں نظم و غزلوں کی پوری کتاب چاند نگر لکھ ڈالی، وہ بھی مقامی ساخت کا تھا۔ مال اس میں اچھا لگا تھا، مدتوں چلا۔ ابر، یہ ابر ہے۔ اب سائنس کا زمانہ ہے، کوئی بچہ بھی بتا دے گا ابر کیا ہوتا ہے۔
مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہو کر لوگوں سے پوچھتے پھرا کرتے تھے کہ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ ہماری ناقص رائے میں مرزا غالب نے 100 سال پہلے پیدا ہو کر غلطی کی۔ آج ہوتے تو ابر اور ہوا کا پتہ بھی پاتے، آدم جی انعام بھی لے جاتے۔ ہوا، یہ ہوا ہے۔ تحقیق نہیں ہو سکا کہ اتنی ہوا کہاں سے آ گئی کہ ایک الگ محکمہ آب و ہوا کا بنانا پڑا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کی بیرونی بستیوں میں جو پانی کے نل ہیں ان میں سے نکلتی ہے۔ ہوا عجیب چیز ہے، یہ آگ کو جلاتی ہے، چراغ کو بجھاتی ہے، جہاز اسی سے چلتے ہیں، اسی سے ڈوبتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے۔ ہوا نہ ملے تو لوگ مر جاتے ہیں۔ ویسے کھانا نہ ملنے سے بھی مر جاتے ہیں، لیکن ہوا نہ ملنے سے جلدی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کوئی غریب آدمی بڑے آدمی کے پاس کوئی سوال لے کر جاتا ہے تو یہ جواب پاتا ہے کہ جاؤ ہوا کھاؤ۔ بڑے لوگ یہ مشورہ نہ دیتے تو بہت سے غریب کچھ اور کھا کر اب تک مر گئے ہوتے۔ ہوا کے نقصانات بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بہت اونچا اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر پٹخ دیتی ہے۔ بعضوں کے پیٹ میں بھر جاتی ہے، بعضوں کے سر میں۔ دونوں صورتوں میں تکلیف ہوتی ہے، شخص مذکور کو بھی دوسروں کو بھی۔ ہوا میں وزن بھی ہوتا ہے، لیکن بہت کم۔ پرانے لوگ جو اس کی کمند میں پھنس جاتے تھے، فارسی میں خدا سے دعا کیا کرتے تھے کہ کریمہ ہمارے حال پر بخشش کر۔ اب لوگ نہ فارسی پڑھیں، نہ یہ دعا کریں، نہ ان کی بخشش ہو۔ سمندر، یہ سمندر ہے، اس میں پانی ہے۔ کراچی کی بستیوں میں تو KDA کے اتنے عمدہ انتظامات اور آب رسانی کے منصوبوں کے باوجود پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سمندر میں کبھی نہیں ہوتی، جانی کیا بات ہے۔ سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جب یہ چڑھائی کرتا ہے تو کسی کی نہیں مانتا، خواہ کوئی کیسا لاٹ صاحب کیوں نہ ہو۔ انگلستان کے ایک بادشاہ کینوٹ کو اس کے مصاحبوں اور درباریوں نے باور کرایا تھا کہ ساری دنیا آپ کے حکم کی تابع ہے۔ آپ کا حکم زمین پر چلتا ہے، آسمان پر چلتا ہے، ستاروں پر چلتا ہے، اخباروں پر چلتا ہے، ہوا پر چلتا ہے اور سمندر پر بھی چلتا ہے۔ ایک دن شاہ جلالت مآب سمندر کے کنارے کرسی بچھائے بیٹھے تھے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ جو لہریں بڑھی آ رہی ہیں ہمیں تنگ تو نہ کریں گی؟ مصاحب نے کہا، حضور ان کی کیا مجال ہے، الٹا لٹکوا دیں گے۔ اس پر بھی لہریں جھپٹ کر آئیں۔ بادشاہ سلامت بہت ناراض ہوئے، سختی سے ڈانٹا، اے سمندر خبردار، پرے ہٹ، میرے پاؤں بھیگتے ہیں۔ سمندر نے ایک نہ سنی، بادشاہ کو بھگو دیا، قریب قریب ڈبو دیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے درباریوں اور مصاحبوں سے جواب طلب کیا کہ وجہ بیان کرو، تمہارے خلاف کیوں نہ ضابطے کی کارروائی کی جائے۔ تمہارا تو بیان تھا کہ میری سلطنت عام ہے، اسے حشر تک دوام ہے اور سمندر تک میرا غلام ہے، لیکن یہ اقدام بعد از وقت تھا۔ اس دوران میں خود بادشاہ سلامت کے خلاف ضابطے کی کارروائی ہو چکی تھی۔ عالم پناہ کو پہلے یہ بات سوچنی چاہیے تھی، اپنے محکمہ اطلاعات پر اتنا بھروسہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ اے پیارے بڑو، سمندر کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ چڑھائی پر آتا ہے تو ساحل کی کرسیاں بہا لے جاتا ہے، اور اگر کوئی ان پر بیٹھا رہنے پر اصرار کرے تو اسے بھی۔ پہاڑ، ان پہاڑوں کو دیکھو، بعض کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ کیا باتیں کرتی ہیں یہ کسی نے نہیں سنا۔ پہاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم نہیں۔ بعض اوقات پہاڑ کو کھودو تو اندر سے چوہا نکلتا ہے، بعض اوقات چوہا بھی نہیں نکلتا۔ جس پہاڑ میں سے چوہا نکلے اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کو گرم کپڑے تو ضرور بنوانے پڑتے ہیں، لیکن ویسے کئی فائدے بھی ہیں۔ پہاڑوں پر برف جمتی ہے جو ان لوگوں کو مفت مل جاتی ہے۔
جتنا جی چاہے پانی میں ڈال کر پیے۔ برف میں رہنے والوں کو ریفریجریٹر بھی نہیں خریدنے پڑتے، پیسے بچتے ہیں۔ پہاڑ پتھروں کے بنے ہوتے ہیں، پتھر بہت سخت ہوتے ہیں۔ جس طرح محبوبوں کے دل سخت ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ کبھی کبھی پتھر موم بھی ہو جاتے ہیں۔ جو پہاڑ بہت سر بلندی دکھاتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کر ان کے پتھر سڑکوں پر بچھاتے ہیں۔ لوگ انہیں جوتوں سے پامال کرتے جاتے ہیں۔ یہ پتھر زیادہ ہی سخت دکھائیں، وہ چکی میں پستے ہیں، سرما بن جاتے ہیں، سارا پتھر پن بھول جاتے ہیں۔ چند امتحانی سوالات۔ اگر محمود غزنوی ہندوستان پر 17 حملے کرے تو احمد شاہ ابدالی کتنے حملے کرے گا؟ بھیم پلاسی کی لڑائی جس میں فریقین نے ایک دوسرے کا دادرے سے دادرا بجا دیا تھا، کس سن میں ہوئی تھی؟ پانی پت کی پہلی لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ ہمایوں چھت پر کھڑا کون سے فلمی ستارے دیکھ رہا تھا جن پر پھسل پڑا اور مر گیا؟ تم ان پڑھ رہ کر اکبر بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا نورتن؟ خاندان مغلیہ میں کبوتروں کی اہمیت پر مضمون لکھو۔ کاغذ کی صرف 2 طرف، تینوں طرف نہیں۔ مثلث کے 4 ضلع برابر کیوں نہیں ہوتے؟ خط نستعلیق، خط استوا اور خط وحدانی کا فرق بتاؤ۔ بحر ہر کے کنارے کون کون سے ملک آباد ہیں؟ بحر اوقیانوس کی تکتی کرو۔ ذیل کے پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں پر مضمون لکھو۔ کوہ ندا، بحر رمل، دریائے فصاحت، دشت جنون، تنگنائے غزل۔